ہم زیادہ دیر تک انتظار نہیں کر سکتے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ کا نام لے کر میرے پیچھے آؤ۔ ہم بیٹھ کر اترنے لگے۔ جب ہم عین سڑک کے قریب پہنچے تو میرے پاؤں سے لگ کر ایک چھوٹا سا پتھر نیچے سڑک پر لڑک گیا۔ رات کے سناٹے میں اس کی آواز کافی پیدا ہوئی اور ہم وہیں جم کر بیٹھ گئے۔ اس قسم کی بے احتیاطی ہماری موت کا سبب بن سکتی تھی۔ اچانک ایک جانب سے سڑک پر 2 بھارتی سنتری نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں اور وہ بڑی احتیاط سے اس طرف بڑھ رہے تھے جہاں سے پتھر ڈھلان پر سے لڑک کر نیچے گرا تھا۔ میرا ساتھی کمانڈو مجھ سے 4 قدم بائیں جانب تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا اور خود جھاڑی کے پیچھے لیٹ گیا۔ میں بھی جہاں تھا وہیں دبک کر بیٹھ گیا، مگر میں لیٹا نہیں بلکہ جھاڑیوں کی اوٹ سے دونوں سنتریوں کو اپنی طرف آتا دیکھتا رہا۔ سڑک پر ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ مجھ سے بمشکل 6-7 قدم پر وہ سڑک پر رک گئے۔ ایک سنتری نے دوسرے کو اشارہ کیا کہ وہ سڑک کی اگلی جانب جا کر دیکھے۔ پہلا سنتری اسی جگہ کھڑا رہا اور دوسرا سنتری اس طرح دوڑ کر آگے آیا جیسے سپاہی میدان جنگ میں ایک سپاہی ایک مورچے سے دوسرے مورچے کی طرف جاتے ہیں۔ چاقو پر میرے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ مجھے ان ہزاروں کشمیری مجاہدوں کا خیال آ گیا جنہیں ان ڈوگرا سپاہیوں نے بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ وہ سینکڑوں کشمیری خواتین یاد آ گئیں جنہیں یہ درندے اغوا کر کے لے گئے تھے اور جن کا آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ جو ڈوگرا سپاہی سڑک پر کھڑا ہو کر جھاڑیوں کی طرف دیکھ رہا تھا اس سے میرا فاصلہ صرف 6 یا 7 قدم سے زیادہ نہیں تھا۔ اس کی اسٹین گن کا رخ ان جھاڑیوں کی طرف تھا جو میری دائیں جانب تھی۔ وہ آگے کو جھکا ہوا چل رہا تھا۔ میں سانس روکے گھٹنوں کے بل چھپا تھا۔ مجھے اپنے ساتھی کمانڈو کی فکر نہیں تھی، اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ اس کی طرف جو ڈوگرا سنتری گیا ہے وہ اس سے نمٹ لے گا۔ میرے جسم کے انگ انگ میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ میں اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمتن چوکس تھا۔ ڈوگرا سنتری چڑھائی چڑھ کر مجھ سے 2 قدم آگے والی جھاڑی پر لپکا۔ اس نے اندھیرے میں جھاڑیوں کو زور سے بھاری بوٹ سے ٹھوک کر ماری۔ وہ میری رینج میں تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا اور اسی لمحے کو ہاتھ سے کھو دینا کسی کمانڈو کے لیے موت کا باعث ہو سکتا ہے۔ میں نے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کا بھی توقف نہ کیا۔ شاید کوئی بھوکا مکار چیتا بھی اتنی چالاکی اور تیزی سے اپنے شکار پر نہیں جھپٹتا جتنی تیزی سے میں نے اچھل کر ڈوگرا سپاہی کو پیچھے سے دبوچا۔ میرے دونوں ہاتھ بیک وقت عمل میں آ گئے۔ دائیں بازو نے ڈوگرا سپاہی کی گردن کو اوپر کی جانب جھٹکا اور بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے چاقو نے اس کے حلق کو کاٹ ڈالا۔ ان دونوں ایکشن میں 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں نے ڈوگرا سنتری کے خون سے اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے اسے منہ کے بل جھاڑیوں میں گرا دیا اور دوسرا وار پیٹھ پر عین دل کے اوپر کر دیا۔ ساتھ ہی اس کی اسٹین گن ایک طرف کھینچ لی۔ یہ سب کچھ اتنی خاموشی اور پلک جھپکنے میں ہو گیا کہ مجھے یقین ہے کہ خود مرنے والے ڈوگرا سنتری کو بھی احساس نہ ہوا ہوگا کہ اس پر کیا قیامت گزر گئی ہے۔ چند قدم کے فاصلے پر سے ایک سایہ ابھرا۔ میں نے اپنا رخ بدل لیا اور چاقو کے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، لیکن یہ میرا ساتھی کمانڈو تھا۔ وہ جھکا ہوا میرے قریب ہو کر سرگوشی میں بولا، میں نے دوسرے کو ختم کر دیا ہے اور اب جلدی سے سڑک پار کرو۔ وہ وہیں سے نشیب کی طرف لڑک گیا۔ میں نے بھی اس کے پیچھے اپنے آپ کو گرا دیا۔ ہم سڑک کے کنارے پتھروں کے درمیان جا کر رک گئے۔ پھر جسم کو جھکائے بھاگ کر ہم نے سڑک پار کی اور اپنے آپ کو ایک بار پھر سڑک کی دوسری جانب ڈھلان پر لڑکا دیا۔ ہمارے چہرے پر بہت سی خراشیں آ گئی تھی۔ ہمارے نیچے دور پل والے بڑے نالے کی تہہ تھی۔ اوپر والی سڑک سے ایک فوجی ٹرک شور مچاتا گزر گیا۔ اس کی روشنی جھاڑیوں پر پڑ رہی تھی۔ ہم نے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم بڑے خشک نالے میں اتر کر اس کے کنارے کی کوئی 3 فٹ اونچی پتھریلی دیوار کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ سردیوں کا موسم ہونے کی وجہ سے نالے میں پانی نہیں تھا۔ نالے میں ریت اور چھوٹے چھوٹے بے شمار سنگ ریزے بکھرے ہوئے تھے۔ ہم ان سے بچ کر چل رہے تھے۔ اب ہم نے جھاڑیوں کی شاخیں توڑ کر اپنے کرتوں اور گردنوں کے پیچھے اس طرح اڑس لی تھی کہ اگر ہم بیٹھ جائیں تو جھاڑیاں معلوم ہوں۔ جوں جوں پل قریب آ رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ جہاں سے پل اترنا شروع ہوا وہاں جو کھمبا لگا تھا اس کے بلب کی روشنی پل کی تہہ میں پڑ رہی تھی، لیکن 3 فٹ اونچی دیوار کے ساتھ ساتھ اندھیرے کی ایک چوڑی پٹی دور تک چلی گئی تھی۔ ہم اس تاریک پٹی میں سانپ کی طرح رینگ رینگ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ جب پل ہم میں سے کوئی 60-70 قدموں کے فاصلے پر رہ گیا تو میرا ساتھی کمانڈو رک گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بھی رکنے کو کہا۔ پھر اس نے اندھیرے میں ایک جگہ لائٹ مشین گن لگائی، 2 ہینڈ گرنیڈ مجھے دیے، ڈائنامائٹ کے 6 چھوٹے سلنڈر کرتے کے سامنے بڑی والی جیب میں ڈالے اور میرے کان پر اپنے ہونٹ رکھ کر آہستہ سے سرگوشی کی، مجھے کور دینا۔ میں پل کے اس گیٹ کے نیچے ڈائنامائٹ لگانے جا رہا ہوں اور خبردار جب تک اوپر سے فائر نہ ہو تم فائر مت کھولنا۔ یہ کہہ کر اس نے پل کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ میں لائٹ مشین گن کے ساتھ پتھریلی دیوار کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا
اور مشین گن کے اوپر ایک بڑی شاخ توڑ کر رکھ دی تھی۔ اچانک ایک طرف روشنی کا راؤنڈ فائر ہوا، میں نے سر مشین گن کے نیچے کر لیا۔ مجھے زمین کے پتھر اور خشک گھاس صاف نظر آنے لگی۔ راؤنڈ کی روشنی نیچے آ رہی تھی، میں نے سانس روک لیا تھا۔ یقیناً میرے ساتھی کمانڈو نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا۔ اس بار بھی روشنی راؤنڈ کے ساتھ ہیوی مشین گن اور مارٹر کا فائر نہ ہوا، شاید روٹین کے مطابق روشنی راؤنڈ کا فائر ہوا تھا۔ روشنی راؤنڈ زمین کے قریب آ کر بجھ گیا اور ایک بار پھر اندھیرا چھا گیا۔ میں نے آہستہ سے سر اٹھا کر اندھیرے میں آنکھیں پوری کھول کر دیکھا۔ دور اوپر پل کے گیٹ پر سے ایک سنتری ڈبل مارچ کرتا پل کی دوسری جانب چلا جا رہا تھا۔ میری انگلی مشین گن کے ٹائیگر پر تھی۔ یہ سر دھڑ کی بازی تھی۔ اس وقت پاکستان کے شہریوں میں لوگ بڑے سکون سے گہری نیند سو رہے تھے۔ شہریوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وطن کے دو بیٹے موت سے آنکھ مچولتی کھیلتے دشمن کی شاہرگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہم زندگی کے حصار کو توڑ کر بہت آگے نکل چکے تھے۔ مجھے اس وقت یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ایک شہید ہوں اور جنت سے نیچے اتر کر اس مشن میں سرگرم عمل ہوں۔ ستاروں کی دھندلی دھندلی سی روشنی میں پل والی پہاڑی کی ڈھلان پر انڈین آرمی کے ایک مورچے کی چھت دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک پہاڑ کے پیچھے سفید سی روشنی ہوئی، پھر گڑ گڑاہٹ کی آواز آئی۔ یہ بادلوں کی گرج تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کو کالے سیاہ بادلوں نے ڈھانپ لیا۔ ستارے غائب ہو گئے، ٹھنڈی آواز چلنے لگی اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ بارش میں دور پل کی دھندلی روشنی میں مجھے پیرے پر کھڑے سپاہی ایک چھپر کے نیچے نظر آئے۔ مجھے اپنے ساتھی کمانڈو کی کچھ خبر نہیں تھی، لیکن اتنا مجھے یقین تھا کہ وہ برق رفتار مشین کی طرح اپنا کام کر رہا ہوگا۔ وقت بڑی سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ میں نے اندھیرے میں اپنی کلائی کی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ ابھی دن نکلنے میں 2 گھنٹے باقی تھے۔ میں بہت جلد اپنا آپریشن ختم کر کے وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ مجھے ہر آن یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ابھی پل کے اوپر سے میرے ساتھی کمانڈو پر فائرنگ شروع ہو جائے گی۔ اس کے جواب میں مجھے اپنے ساتھی کو کور دینا تھا۔ ہمارا پروگرام یہی تھا کہ مرنے سے پہلے پل کے نیچے ڈائنامائٹ لگا کر اسے اڑا دیا جائے، خواہ ہم میں سے کوئی زندہ بچے یا نہ بچے۔ ڈائنامائٹ سلنڈروں کے ساتھ ایک ٹائم بم بھی لگایا جانا تھا، لیکن اچانک حملے کی صورت میں بارود پر پستول سے فائر کر کے پل کو اپنے ساتھ ہی دھماکے سے اڑا دینا بھی ہمارے پروگرام میں شامل تھا۔ بارش تیز ہو گئی تھی، پل پر اب کوئی سنتری نظر نہیں آ رہا تھا۔ 15-20 منٹ گزر گئے، مگر مجھے یوں لگا جیسے 15-20 منٹ نہیں بلکہ گھنٹے گزر رہے ہوں۔ مجھے بارش میں ایک جاڑی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ میں نے مشین گن کا رخ اسی طرف کر دیا، لیکن وہ میرا ساتھی تھا۔ وہ کیچڑ میں لت پت تھا۔ میرے کان کے قریب منہ لا کر سرگوشی میں بولا، میں نے ڈائنامائٹ لگا دیا ہے، اب پل کے دوسرے گیٹ کی طرف جاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ نالے کے نشیب میں لڑک گیا۔ نالے میں اب بارش کا پانی آ گیا تھا۔ اندھیرے اور بارش میں میرا ساتھی اب مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈائنامائٹ کے پھٹنے میں آدھے گھنٹے کا وقفہ ڈالا گیا تھا۔ یہ بات ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ 20 منٹ کے اندر اندر میرے ساتھی کو پل کے دوسرے گیٹ کے نیچے دیوار کے پتھروں میں ڈائنامائٹ کے 6 سلنڈر لگا کر واپس آنا تھا۔ اب ایک منٹ ایک گھنٹے کا ہو گیا تھا۔ میں پاک فوج کی اس جان باز کمانڈو کی جرت اور دلیری پر گشت بدنداں تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ زندہ ہے اور پیچھے پاکستان میں اس کی ماں، بہن، بیوی یا بچے بھی ہیں جو اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس وقت اس سرفروش کمانڈو کی ماں، بہن، بیوی اور بچے اس کا وطن عزیز پاکستان ہی تھا۔ 5 منٹ گزر گئے، پھر مزید 5 منٹ گزر گئے۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ پہاڑوں کی بارش بڑی موسلا دھار ہوتی ہے۔ اوپر پہاڑیوں سے بارش کے پانی کے ریلے بہہ کر نالے میں گرنے لگے تھے اور ان کا ہلکا ہلکا شور بلند ہو رہا تھا۔ دور پل کے دوسرے سرے پر جو 3 بتیاں روشن تھیں وہ بارش کی دھند میں مدھم ہو رہی تھی۔ میری آنکھیں بارش کی جالروں کو چیرتی ہوئی پل کے دوسرے گیٹ پر لگی تھی جو مجھ سے کافی دور تھا۔ میرے ساتھی کو گئے پورے 15 منٹ گزر گئے ہوں گے کہ ایک دم سے یکے بعد دیگرے 2 روشنی راؤنڈ کے فائر ہو گئے۔ ہر طرف روشنی پھیل گئی، ساتھ ہی مشین گن، سیٹلائٹ مشین گن اور رائفل کے فائروں کے دھماکے گونجنے لگے۔ سپاہیوں کی ایک دوسرے کو آوازیں دینے کا بھی شور اٹھا۔ پل کے پہرے والے گیٹ سے ایک جیپ تیزی سے دوسرے گیٹ کی طرف دوڑ پڑی۔ پل کے دوسرے گیٹ پر زبردست فائرنگ ہو رہی تھی اور ٹریسر بکٹ کی روشن لکیریں ایک دوسرے کو کاٹتی گزر رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھی کو دیکھ لیا گیا ہے۔ وہ مجھ سے اتنی دور تھا کہ میں اسے اپنی لائٹ مشین گن کا کور نہیں دے سکتا تھا۔ کھیل بگڑ گیا تھا۔ روشنی راؤنڈ بار بار فائر ہو رہے تھے۔ اچانک پل کے دوسرے گیٹ کی جانب روشنی کا ایک جوالا مکھی سا پھوٹ پڑا اور اس قدر زوردار دھماکہ ہوا کہ زمین نے مجھے لائٹ مشین گن سمیت اوپر اچھال دیا۔ میں جھاڑیوں کو پکڑ کر سنبھلا۔ پل کے دوسرے گیٹ پر ہلکے ہلکے دھماکے ہو رہے تھے اور چیخ و پکار مچ گئی تھی۔ چھوٹا بڑا فائر جاری تھا۔
روشنی راؤنڈ ہوا تو میں نے اس کی روشنی میں دیکھا کہ پل دوسرے گیٹ کی جانب سے آدھا نیچے بیٹھ گیا تھا۔ میرے ساتھی نے ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ڈائنامائٹ کے سلنڈروں کو خود ہی بکس سے اڑا دیا تھا، اور یہ بات یقینی تھی کہ پل کے ساتھ وہ خود بھی اڑ گیا ہوگا۔ پل کے میرے والے گیٹ کی پوسٹ میں سے ہیوی مشین گن کی فائرنگ شروع ہو گئی تھی، ساتھ ہی آس پاس کی ڈلانوں پر سے مارٹر توپ کے گولے آنے لگے۔ دھماکوں سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ روشنی راؤنڈ اس پل کے میرے والے گیٹ سے فائر ہو رہے تھے۔ انڈین فوجیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ پاکستانی کمانڈو نے ہی پل کو ہٹ کیا ہے اور وہ آس پاس ہی چھپے ہوئے ہیں۔ میرا وہاں ٹھہرنا اب خواہ مخواہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں جھونکنے والی بات تھی۔ میں نے اپنے آپ کو پہاڑی نالے میں گرا دیا۔ جو نالا تھوڑی دیر تک خشک تھا، اب اس میں بارش کا پانی نہایت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ پہاڑی نالے اگرچہ گہرے نہیں ہوتے، لیکن ان میں جب پانی آتا ہے تو پانی کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ پاؤں نہیں ٹکتے۔ نالے کا تیز رفتار پانی مجھے پل کی الٹی جانب بہائے لیے جا رہا تھا۔ پانی کا رخ ایسا تھا کہ میں پل کے نیچے جانے کی بجائے پل سے دور ہو رہا تھا۔ یہ بات میرے لیے سود مند تھی۔ چاند ہی لمحوں بعد میں پل سے کافی دور نکل چکا تھا۔ پانی بے حد ٹھنڈا تھا، میرا جسم سن ہو رہا تھا۔ بارش اسی طرح ہو رہی تھی۔ فائرنگ اور مارٹر کے دھماکوں کی آوازیں کافی پیچھے رہ گئی تھی۔ ابھی میں نالے سے باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا کیونکہ یہ سارا علاقہ فوج کی عملداری میں تھا۔ اگرچہ نالے کا یخ پانی مجھے برف کی طرح سن کر رہا تھا، مگر میں تیز رفتار لہروں میں بہہ چلا جا رہا تھا۔ غیر شعوری طور پر میرے کان ایک اور دھماکے کی آواز کو سننے کے منتظر تھے، اور یہ دھماکہ ان ڈائنامائٹ کے طاقتور سلنڈروں کا ہونا تھا جنہیں میرا ساتھی کمانڈو پل کے پہلے گیٹ کے نیچے پتھروں میں لگا کر آیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو کمبل میں گٹھری کی طرح لپیٹ رکھا تھا اور پانی میں گیند کی طرح آگے ہی آگے بہا کر لیے جا رہا تھا۔ اچانک آسمان پر اتنی تیز روشنی پھیلی کہ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ ایک سیکنڈ بعد ساری وادی ایک بھیانک دھماکے سے لرز گئی۔ میں نے پیچھے کی طرف دیکھا، پل کے پہلے گیٹ پر سے آگ اور دھوئیں کے بادل بلند ہو رہے تھے۔ میرے ساتھی کا لگایا ہوا پہلا بارود پھٹ گیا اور اس نے پل کے ادھر والے حصے کو بھی اڑا دیا تھا۔ اس دھماکے کے بعد ہیوی اور لائٹ مشین گن کی فائرنگ اور مارٹر توپوں کے دھماکوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اگرچہ میں برف کا گولا بن چکا تھا، لیکن میں نے ایک بار پھر اپنے آپ کو پہاڑی نالے کے تیز رفتار ٹھنڈے یخ پانی کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ فائرنگ کی آوازوں میں اب بادل کی گرج بھی شامل ہو گئی تھی۔ بارش رک گئی، مگر بادل ابھی تک گرج رہے تھے۔ پھر بادلوں کی گرج بھی بند ہو گئی۔ میں پہاڑی نالے سے باہر نکل آیا۔ دور تباہ شدہ پل سے اب بھی اکا دکا فائر آواز آ جاتی تھی۔ میں سر سے پاؤں تک ٹھنڈے پانی میں شرابور تھا۔ میں نے گیلا کمبل اتار کر نالے میں پھینک دیا اور نالے کی تیز رفتار لہریں اسے بہا کر لے گئیں۔ میرا جسم ٹھنڈ سے سند ہو رہا تھا۔ میں نے ورزش شروع کر دی، اور جب میرے جسم کی کھوئی ہوئی حرارت کسی حد تک بحال ہو گئی تو میں نے کرتا اتار کر نچوڑا اور اسے دوبارہ پہن لیا۔ اس وقت میرے پاس سوائے چاقو، 2 ہینڈ گرنیڈوں، گیلے کرنسی نوٹوں اور میری پرانی دوست سدھا نگنی کے دیے ہوئے سام کے منکے کی سوا اور کچھ نہیں تھا۔ چاقو میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور باقی چیزیں جیب میں ڈال کر ٹیلے کی چڑھائی چڑھنے لگا۔ یہاں بھی گشت کرتے بھارتی سنتریوں کا خطرہ تھا، لیکن پیچھے اتنی تباہی مچی ہوئی تھی کہ میرے اندازے کے مطابق گشت پارٹی بھی پل کی طرف ہی چلی گئی ہوگی۔ بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا، ہر طرف تاریکی چھا رہی تھی۔ میں ٹیلے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ میں کشمیر کی ان پہاڑی وادیوں سے ناواقف تھا اور اکیلا کسی بھی طرف نہیں جانا چاہتا تھا۔ میرے لیے اس وقت غفارے کی کوٹری اور اس کے باغ کا خفیہ تہ خانہ ہی سب سے بڑی پناہ گاہ تھی۔ میں اندازے سے اس ٹیلے کی طرف چل پڑا جس کے عقب میں میرے خیال میں غفارہ کا سیب کا باغ تھا۔ میری رفتار تیز نہیں تھی کیونکہ چڑھائی ہونے کی وجہ سے میں آہستہ چل رہا تھا۔ ٹیلے کے اوپر پہنچ کر مغرب کی طرف نگاہ ڈالی۔ میرے سامنے نیچے ایک پیالے کی طرح بنی ہوئی چھوٹی سی گھاٹی تھی، اس کے آگے ایک بڑی ٹیکری تھی اور اسی ٹیکری کے پار غفارے کا باغ ہونا چاہیے تھا۔ اندھیری رات میں بھی مجھے دور ٹیکری چڑھ کے درختوں کا ایک جھنڈ نظر آ رہا تھا۔ یقیناً یہ وہ درخت تھے جو غفارہ کے سیب کے باغ کے آگے جا کر ہموار میدان کے کنارے پر آتے تھے اور جہاں سے ہم نے نشیب میں پل کی طرف اپنا سفر شروع کیا تھا۔ پتھروں، چٹانوں، جھاڑیوں اور لمبی گھاس سے گزرتا میں نیچے گھاٹی میں آ گیا۔ یہاں کوئی باقاعدہ پگڈنڈی نہ ہونے کے باعث جگہ جگہ چھوٹے بڑے پتھر بکھرے پڑے تھے اور جھاڑیاں رات کے اندھیرے میں بھوتوں کی طرح لگ رہی تھی۔ اگرچہ بارش بہت ہوئی تھی مگر یہاں زمین ریتلی اور سنگ ریزوں سے بھری ہوئی تھی جس کی وجہ سے کیچڑ نہیں تھا۔ رات کافی سرد تھی مگر مجھے سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی کیونکہ چلتے رہنے سے میرا جسم گرم ہو گیا تھا اور کپڑے بھی سوکھنا شروع ہو گئے تھے۔ اندازے سے میں نے اس گھاٹی سے نکل کر سامنے والے ٹیلے پر چڑھنا شروع کر دیا۔
टीले की चोटी तक पहुंचते पहुंचते मेरा दम फूल गया। बड़ी दुश्वार गुजार चढ़ाई थी। लगता था कि इधर को कभी कोई इंसान या मवेशी नहीं उतरा। टीले पर जाकर मैंने अंधेरे में आंखें पूरी तरह से खोली और बाईं जानिब देखा। दरख्तों का वह छोटा सा झुंड मुझसे कोई 200 कदम के फासले पर था। मैंने कहा, या खुदा, यही हमारे गाइड के बाग वाले दरख्त हों। मैं दिल में दुआएं मांगता इन दरख्तों की तरफ बढ़ा। जब मैं इन दरख्तों में आया तो दिल को इत्मीनान सा हुआ, क्योंकि दरख्तों की दूसरी जानिब अंधेरे में गफारा के सेब के बाग के दरख्तों के साए दिखाई दे रहे थे। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। ये जगह वैसे भी हमवार थी। मैं सेब के बाग में से गुजरते हुए चौकस हो गया, क्योंकि यहाँ मेरे लिए खतरा भी हो सकता था। एक दरख्त के पीछे कुछ देर रुककर माहौल का अच्छी तरह से जायजा लिया और हमतन गोश होकर रात के सन्नाटे को गौर से सुना। दरख्तों की टहनियों और पत्तों पर से बारिश के रुके हुए पानी के टपकने की आवाज के सिवा वहां कोई आवाज नहीं थी। मैं अपने गाइड की झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। मुझे मालूम था कि गफारा अपनी बेटी नाजो को लेकर एक रोज पहले ही नीचे गांव में अपनी बहन के घर जा चुका था और कोठरी में कोई नहीं होगा। चुनाचे जब मैं कोठरी के करीब आया तो उस पर ताला लगा हुआ था। बराबर वाला आंगन भी खाली था। कोने में छप्पर के नीचे पराली का एक ढेर पड़ा था। मैं उस ढेर के साथ तेग लगाकर बैठ गया। यहाँ हल्की हल्की गर्माइश का एहसास हुआ। अगरचे मुझे सोना नहीं चाहिए था, मगर तकान के बायस नींद का जबरदस्त गलबा था। मैंने पराली के ढेर के नीचे जाकर ढेर में एक सुराख सा बनाया और उसमें घुस कर लेट गया। पराली गर्म थी। मेरा जिस्म थकन से चूर था। लेटने के थोड़ी देर बाद मैं गहरी नींद में खो गया। आंख खुली तो छप्पर के नीचे दिन की रोशनी फैली हुई थी। जल्दी से पराली के ढेर से बाहर निकला तो आंगन में धूप ही धूप थी। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 10:30 बज रहे थे। कोठरी की दीवार की ओट में आकर मैंने बाग का जायजा लिया। बाग वीरान पड़ा था। धूप दरख्तों की धुली धुलाई शाखों पर चमक रही थी। मुझे शाखों पर लगे हुए कच्चे पक्के सेब दिखाई दिए। जब मुझे यकीन हो गया कि वहां मेरे सिवाय कोई दूसरा इंसान नहीं है, तो मैंने एक दरख्त से 2-3 पके हुए लाल सेब तोड़े और वहीं दरख्त की ओट में बैठकर खाने लगा। अचानक 2 आदमियों के बातें करने की आवाज सुनाई दी। मैं लपक कर सबसे आखिरी दरख्त के पीछे छुप कर बैठ गया। आवाज गफारा की कोठरी की जानिब से आ रही थी। आवाज करीब आई तो मैंने गफारे को एक आदमी के साथ बातें करते सेब के दरख्तों की जानिब आता हुआ देखा। वो एक जगह दरख्तों के दरमियान रुक गए। उसके साथ जो आदमी था उसने कश्मीरी फरन पहन रखी थी और सर पर गर्म टोप और कांधे पर कश्मीरी चादर थे। वो कश्मीरी जबान में बातें कर रहे थे। शायद सेब की पकी हुई फसल का सौदा हो रहा था। गफारे ने उसे दरख्त पर से एक सेब भी उतार कर दिखाया और अजनबी कश्मीरी ने मुस्कुरा कर गफारे को कुछ कहा और सेब जेब में डालकर उसके साथ बातें करता हुआ वापस चला गया। बाग के किनारे पर कोठरी से चंद कदमों के फासले पर नीचे गांव को पगडंडी जाती थी। वहां जाकर दोनों खड़े बातें करते रहे। फिर वो आदमी गफारे से हाथ मिलाकर नीचे उतर गया और गफारा वापस कोठरी में आया तो ताला खोलकर कोठरी में दाखिल हो गया। मैं दरख्त के पीछे से निकला और कोठरी के दरवाजे में आकर खड़ा हो गया। मैंने गफारे को सलाम किया तो उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसका पहला जुमला सिर्फ यही था, तुम्हारे साथी कहाँ हैं? उसने मुझे अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। वो मुझे देखकर घबरा गया था। पुल तबाह हो गया है। सुना है कितने ही भारतीय फौजी मारे गए हैं। तमाम देहात को फौज ने घेरे में ले लिया है। घर घर की तलाशी जारी है। भारतीय कई लोगों को पकड़ कर ले गए हैं और उनके जासूस जगह जगह फिर रहे हैं। जब मैंने गफारे को अपने ऑपरेशन की पूरी रिपोर्ट दी तो उसने गहरा सांस भरते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, भारतीय फौज हमारे गांव में भी आने ही वाली है। तुम्हारा इस वक्त यहाँ से निकलना ठीक नहीं, तुम पकड़े जाओगे। इसलिए तुम्हें तय खाने में जाकर छुप जाना चाहिए। मैं मौका मिलते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा और जल्दी करो, डोगरा सिपाही यहाँ पहुंचने ही वाले होंगे। उन्होंने पिछले 2 देहात में आग लगा दी है। मैं कोठरी से निकलकर गफारे के साथ बाग में इस जगह आ गया जहाँ रात भर की शदीद बारिश के बाद भीगे हुए सूखे पत्तों और शाखों का ढेर था। गफारे ने झाड़ झनकार को एक तरफ से हटाकर लकड़ी का तख्ता परे हटाया और मेरी तरफ देखकर कहा, तुमने कुछ नहीं खाया होगा। मैं नीचे जाकर हालात देखता हूँ, तुम्हारे लिए खाने को भी लाऊंगा। तुम यहाँ से किसी हालत में भी बाहर मत निकलना जब तक मैं ना आऊं, समझे? हाँ। ये एक लफ्ज कहकर मैं गड्ढे में उतर गया। गफारे ने लकड़ी का तख्ता ऊपर कर दिया और झाड़ झंकाड़ इस तरीके से ऊपर रखा कि तख्ते के नीचे सुराख में से ताजा हवा अंदर आती रहे। वो चला गया। इस गड्ढे में मुझे बाहर की ठंड से तो जरूर निजात मिल गई थी, लेकिन बेहद हबस था और लगता था कि मैं जिंदा दरगोर हो गया हूँ। गड्ढे में मच्छर भी कहीं से आ गए थे। कुछ मालूम नहीं था कि मुझे वहां कितनी देर तक कैद रहना होगा। बहरहाल ये इससे तो बेहतर था कि मैं डोगरा फौज की कैद में चला जाऊं और वो मुझे भयानक अजीतें दे देकर हलाक कर डालें।
اذیتوں سے میرا دھیان اپنے ساتھی کمانڈو نمبر 9 کی طرف چلا گیا۔ اگر وہ بھارتی فوج کی قید میں ہے تو نہ جانے دشمن اسے کس کس طرح سے اذیتیں دے رہا ہوگا۔ میں دل میں دعا مانگنے لگا کہ خدا کرے وہ شہید ہو گیا ہو، جس طرح ہمارے تیسرے ساتھی کمانڈو نمبر 8 نے دشمن کے پل کو اڑا کر شہادت کا رتبہ پا لیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے کمانڈو نمبر 9 کی خشخشی داڑھی اور تانبے جیسا چمکتا چہرہ، گہری تیز آنکھیں اور گھٹا ہوا جسم گھومنے لگا۔ میرے دل نے کہا کہ وہ بھی یقیناً شہید ہو چکا ہوگا، کیونکہ کسی کمانڈو کا دشمن فوج کے ہتھے چڑھ جانے سے بہتر ہے کہ وہ شہید ہو جائے۔ تاریخ تہہ خانے میں بیٹھا میں دیر تک انہی خیالات میں گم رہا۔ باہر سناٹا چھایا تھا، کسی وقت پرندے کے بولنے کی آواز آ جاتی۔ کچھ دیر بعد 2 فائر ہوئے۔ یہ پستول کے فائر کی آواز تھی اور میرے اندازے کے مطابق نیچے گاؤں کی طرف سے آئی تھی۔ میں ہمتن گوش ہو گیا۔ اب کچھ آوازیں اوپر کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے جیب سے دستی بم نکال کر اپنی مٹھی میں تھام لیا۔ یہ بم مجھے نہیں بچا سکتا تھا، لیکن مرنے سے پہلے میں 1-2 کو تو ضرور مارنا چاہتا تھا۔ آوازیں جیسے باغ کے شروع میں کوٹری کے پاس آ کر رک گئیں۔ پھر کسی فوجی نے چلا کر باغ کی تلاشی لینے کا آرڈر دیا۔ اس کا لہجہ ڈوگرا سنتری کا سا تھا۔ اوپر زمین پر کئی فوجیوں کے بھاری بوٹوں کی دمک سنائی دی اور میں گڑھے کی دیوار کے ساتھ سمٹ کر بیٹھ گیا۔ دستی بم میں نے اس طرح ہاتھ میں تیار کر رکھا تھا کہ اگر اوپر سے ڈوگرا سپاہی نے لکڑی کا تختہ الگ کیا تو میں ہینڈ گرنیڈ کا پن کھینچ کر باہر پھینک دوں گا۔ اس کے بعد چاہے مجھے گڑھے میں ہی گولیوں سے بھون دیا جائے۔ کچھ فوجی بوٹوں کی آواز میرے تہہ خانے کے اوپر والے جھاڑ جنکاڑ کے پاس آ کر رک گئی۔ پھر جیسے پتوں اور شاخوں کو سنگین سے ادھر ادھر ہٹا کر دیکھا جانے لگا۔ میں نے دم سادھ لیا۔ میری 2 انگلیاں پن نکالنے کے لیے دستی بم کے اوپر آ گئیں۔ اوئے جانگلی، ادھر کیا کوڑا کرکٹ دیکھتا ہے؟ ادھر چھپر کے نیچے جا کر دیکھو۔ کسی فوجی نے دور سے آواز دی۔ اس کے ساتھ ہی فوجیوں کی آواز دور چلی گئی۔ میں بچ گیا تھا۔ پھر مجھے اپنے غفارے کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی فوجی سے کہہ رہا تھا، ادھر کوئی پاکستانی کمانڈو آتا تو ہم خود آپ کو اطلاع دیتا۔ ہم تو سر ہر وقت چوکس رہتا ہے۔ بکواس بند کرو اے، ہم تم لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ہم پوری طرح چیک کرے گا۔ یہ کسی ڈوگرا کمپنی کمانڈر کی آواز ہی ہو سکتی تھی۔ کچھ دیر تک فوجیوں کے بوٹوں کی دمک اور ان کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ پھر یہ ساری آوازیں مجھ سے دور ہوتی ہوئی غائب ہو گئیں۔ خطرے ٹل جانے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ہینڈ گرنیڈ کو دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ باہر ایک بار پھر سناٹا چھا گیا تھا۔ دور وادی میں کسی چیل کے چلانے کی آواز بار بار آ رہی تھی۔ پھر یہ بھی آواز تحلیل ہو گئی۔ گڑھے میں بیٹھے بیٹھے میں تنگ آ گیا تھا۔ سوچا باہر تازہ ہوا میں نکل آؤں، لیکن غفارے کی ہوئی ہدایت یاد آ گئی کہ جب تک میں نہ ہوں ہرگز باہر مت نکلنا۔ میں اندھیرے میں گڑھا نما تہ خانے میں ہی دبکا رہا۔ میرے سر کے اوپر لکڑی کے تختے میں جو سوراخ تھا اس پر کچھ شاخیں آ گئی تھی، جس کے باعث گڑھے میں ہوا تو داخل ہو رہی تھی مگر روشنی کم ہی آ رہی تھی۔ پھر یہ روشنی بھی دھندلی ہونے لگی۔ میں نے اپنی گھڑی دیکھی، اندھیرے میں اس کی سوئیاں چمک رہی تھیں۔ دن کے 12 بجنے والے تھے، پھر دن کے 2 بج گئے۔ 2:30 بجے کے قریب مجھے انسانی قدموں کی آواز اپنی طرف آتی سنائی دی۔ میں ایک بار پھر ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ آواز فوجی بوٹوں کی تو نہیں تھی، لیکن غفارے کی بجائے یہ کوئی بھارتی مخبر بھی ہو سکتا تھا جو میرا سراغ لگانے وہاں آیا ہو۔ میں نے چاقو نکال لیا اور قدموں کی آواز میرے تہہ خانے کے پاس آ کر رک گئی۔ اب غفارے کی آواز آئی، یہ میں ہوں غفارہ، گھبراؤ نہیں۔ اس کے بعد پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ غفارہ اوپر ادھر ادھر چل پھر رہا تھا۔ مجھے زمین پر ٹوکرے کے گھسیٹنے کی آواز بھی سنائی دی۔ پھر ایسی آوازیں آئی جیسی کوئی سیب کے درختوں کی جھاڑیوں کو کھینچ رہا ہو۔ میں غفارے کو آواز دینے ہی لگا تھا کہ اوپر کوئی جھاڑ جنکاڑ ہٹانے لگا۔ پھر تختہ اٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی گڑھے میں دن کی روشنی اور تازہ ہوا کا جھونکا آیا۔ مجھے اوپر غفارے کا سر نظر آیا۔ اس نے سر پر گرم مفرل لپیٹ رکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، معاملہ گڑبڑ ہے، میں تمہیں ابھی باہر نہیں نکال سکتا۔ اس نے اوپر سے ایک پوٹلی پھینکی، اس میں روٹی ہے اور یہ تمہاری پانی کی بوتل ہے۔ جب تک میں نہ ہوں ہرگز باہر مت نکلنا۔ اس نے تختہ ایک بار پھر بند کر دیا۔ گڑھے میں اندھیرا چھا گیا۔ میں اب غفارے کے رحم و کرم پر تھا، اپنے دور پر کچھ نہیں کر سکتا تھا اور اس کا ہر حکم ماننے پر مجبور تھا، کیونکہ میری بھلائی بھی اسی میں تھی۔ بھارتی فوج نے پل تباہ ہونے کے بعد سے ارد گرد طوفان مچا رکھا ہوگا۔ جگہ جگہ تلاشی لی جا رہی ہوگی، مشکوک لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہوگا۔ خدا جانے وہ کیا کیا ظلم ڈھا رہے ہوں گے۔ میں نے پوٹلی میں سے مکئی کی روٹی نکال کر کھائی۔ ساتھ شلجم کا اچار تھا۔ پانی کا برتن ہمارا ہی تھا جو میرے ساتھی کمانڈو نمبر 8 اور کمانڈو نمبر 9 اپنے ساتھ لائے تھے۔
میں वहीं गड्ढे में पांव थोड़े से खोल कर बैठा रहा। सारा दिन इसी गड्ढे में गुजर गया। जब शाम का अंधेरा फैल गया और तख्ते के सुराख में से आने वाली रोशनी भी गायब हो गई तो किसी ने पत्तों की शाखों को परे हटाया और फिर तख्ता ऊपर उठ गया। मैंने चाकू निकाल लिया। मैं हूँ गफारा, बाहर आ जाओ। दिन भर तारीख सर्द गड्ढे में पड़े रहने से मेरा जिस्म दर्द करने लगा था। मैं जल्दी से बाहर ताज़ा हवा में निकल आया। मेरा ख्याल था कि बाहर शाम होगी, मगर बाहर आकर देखा तो रात का अंधेरा छाया हुआ था। ताज़ा हवा में सांस लेने से मेरी जान में जान आई थी। गफारा तेज तेज कदमों से चलता भाग के अंधेरे में गुजरता कोठरी में घुस गया। मैं उसके पीछे पीछे था। मेरे अंदर दाखिल होते ही उसने कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया। जेब से एक मोमबत्ती निकाल कर जलाई और उसे जमीन पर एक जगह लगाते हुए बोला, हालात बड़े खराब हो रहे हैं। पुल के दोनों हिस्से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। भारतीय फौज की 2 मजीद बटालियन जम्मू से आ गई हैं। वो हमारे गांव के 10 आदमियों को शुबे में पकड़कर ले गए हैं। ये बहुत बुरा हुआ, मैंने कहा। गफारे ने सर पर से मफरल उतार कर सर पर हाथ फेरा और उसे दोबारा बांधते हुए बोला, ये होता ही रहता है। तुम लोगों की तलाश में भारतीय संतरी यहाँ भी आए। खुदा का शुक्र है कि वो तुम्हारा सुराग नहीं लगा सके। कुछ मैंने भी उन फौजियों के साथ बना रखी है। उन्हें हर सीजन में अपने बाग के सेब, मकई और मक्खन देता रहता हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्हें मुझ पर भी शक हो गया है, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। मैंने कहा, तुम मेरी थोड़ी सी रहनुमाई करो, मैं वापस चला जाता हूँ। गफारा मेरे लिए रोटी और पानी लाया था। मैं रोटी खाने लगा। गफारे ने कहा, एक और खबर का पता चला है। मैंने पूछा, वो क्या? मैंने पानी का घूंट पी कर पूछा। गफारा बोला, मेरे एक खास मुखबर ने इतला किया है कि कमांडो नंबर 9 जो तुम्हारे साथ गया था शहीद नहीं हुआ। नवाला मेरे हाथ में ही रह गया। तो क्या मेरा साथी कमांडो जिंदा है? हाँ, कमांडो नंबर 9 जिंदा है और उसे भारतीय फौज ने गिरफ्तार कर लिया है और पीछे जम्मू छावनी में भेज दिया है। मेरी आंखों के सामने चमकीली आंखों और खशखशी दाढ़ी वाले जाले पाकिस्तानी सरफरोश कमांडो की शक्ल घूम गई। न जाने भारतीय उसे क्या क्या अज़ियतें नहीं देंगे, कैसी कैसी जिस्मानी अकूबत नहीं पहुंचाएंगे। क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ? हाँ, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने गफारे से कहा, क्या तुम्हारी इतला सच्ची है? इससे पहले मेरे मुखबर की दी हुई कोई इतला झूठी नहीं निकली। मेरा यह मुखबर ऊपर बटालियन के मैस में खानसामा है। इसने अपने कानों से एक डोगरा अफसर को कमांडो नंबर 9 के बारे में बात करते सुना है। मैं खामोशी से रोटी खाने लगा। गफारा इस दौरान दोबारा उठकर बाहर जायजा लेने गया। मैं रोटी खा चुका तो उसने कहा, मेरे बेटे, तुम अपना मिशन मुकम्मल कर चुके हो। वैसे भी अब तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। भारतीय फौज के आदमी चप्पे चप्पे पर शिकारी कुत्तों की तरह तुम्हारी बू सूंघते फिर रहे हैं। उन्हें 2 सिपाहियों की लाशें भी मिल गई हैं जिन्हें तुम लोगों ने सड़क के ऊपर झाड़ियों में हलाक किया था। उनको यकीन है कि पाकिस्तानी कमांडो का एक साथी इसी जगह कहीं छुपा हुआ है। सारे रास्ते उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं, फिर भी मैं तुम्हें यहाँ से किसी न किसी तरह निकाल दूंगा। मैं सोच रहा था कि एक बार फिर अपनी तामिल जबान की महारत, संस्कृत के इल्म और हिंदू देवमाला से गहरी वाकफियत और वेदों के अशरूकों को आजमाने का वक्त आ गया था।